بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت ہے۔ ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے، عثمان نام ہے، عفان والد محترم کا نام ہے۔ آپ کی والدہ کا نام عروہ ہے، عروہ کی والدہ کا نام ام حکیم البیضاء ہے۔ ام حکیم البیضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی جان تھی۔ اس ناطے سے حضرت عثمان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ آپس میں ملتا ہے، اور والد کی طرف سے پانچویں پشت کے اندر نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب مل جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والوں میں بعض روایات کے مطابق چوتھے نمبر پہ اور بعض روایات کے مطابق پانچویں وہ فرد تھے کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام کو قبول کیا اور آپ کے آواز پر لبیک کہتے ہوئے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے خصائص، بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا۔ آج کے اس ویڈیو بیان کے اندر ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا کچھ تذکرہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بعض ناعاقبت اندیش لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام تراشی کرنے سے باز نہیں آتے اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ عثمان نے بس ایک کنواں ہی تو اسلام کے لیے وقف کیا تھا، تو وہ اتنا بڑا سخی کیسے ہو گیا۔ حالانکہ تاریخ اسلام اگر اٹھا کر ہم دیکھیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے چرچے ہی ملتے ہیں۔ واہ عثمان، واہ عثمان، عثمان کی سخاوت کے کیا کہنے، تاریخ بول بول کے یہ کہتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت کی فراوانیاں عطا کی تھیں۔ آپ کا شمار ان امیر کبیر صحابہ میں ہوتا ہے کہ جن کے پاس بہت سا مال و دولت تھا اور اللہ تعالیٰ نے بہت سی دولتوں سے انہیں نوازا تھا، اور انہوں نے اللہ کے رستے کے اندر اپنے مال کو خرچ کرنے کے لیے اپنے دروازوں کو کھول دیا تھا، خزانوں کے دروازے کھول دیے تھے۔ اس قدر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ہے۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال قربان کرنے کے لیے ہراول دستے کی شکل کے اندر نظر آئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے حوالہ سے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ اسلام کی وہ عظیم مسجد جسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے، جس کے دیدار کے لیے آج لوگ تڑپتے ہیں، وہ مسجد نبوی اس کی بنیاد کے اندر بھی جب مسجد نبوی تعمیر ہوئی، پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، اہل اسلام، اہل ایمان کی کثرت ہوئی، مسجد تنگی دامہ کا شکوہ کرنے لگی، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مسجد کے متصل جو زمین کا ایک ٹکڑا ہے، اس کو کون خریدے گا اور خرید کر مسجد کے لیے وقف کرے، میں اس سے بہتر جنت کے اندر اس کے لیے جگہ کا وعدہ کرتا ہوں کہ اس جگہ کے بدلے میں جنت کے اندر اس کے لیے جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کر دوں گا۔ تو رسول کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں مبارکوں سے یہ کلمات نکلے ہیں، تو حضرت عثمان اپنے گھر پلٹتے ہیں اور 25,000 درہم اس دور کے اندر لا کر اس جگہ کو خرید کر مسجد نبوی کی توسیع کرتے ہیں۔ مسجد نبوی کی پہلی توسیع کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25,000 درہم اللہ کے رستے کے اندر خرچ کیے ہیں۔ یہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بیر روما، جس کا تذکرہ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے آدھا حصہ یہودی سے خریدا اور پھر دوسرا آدھا حصہ بھی خرید کر اہل اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ اسی طرح بیر عریس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا اور اہل اسلام کے لیے اس کو خرچ کیا۔ حالانکہ بیر روما ہی اتنی عظمت والا، اس کی بدلے میں عظمت اور شان تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو اس کنویں کو خریدے گا اور وقف کرے گا اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے اس کے لیے جگہ لے کر دوں گا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہی کافی تھا۔ اس کے علاوہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی موقعوں کے اوپر اس طرح کے معاملات کیے ہیں، کئی کنویں کھدوائے ہیں، رستوں کے اندر کنویں انہوں نے کھدوائے ہیں اپنے دور خلافت کے اندر۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ الرحمن آگے آئے گا۔ جیش اسرا کے اندر، اس جنگ تبوک کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر 1000 اونٹ اور 100 گھوڑا ساز و سامان سمیت لدا ہوا، مختلف روایات کے اندر اس کی مختلف تعداد بیان ہوئی ہے۔ جو زیادہ تر مورخین نے، سیرت نگاروں نے بیان کی ہے وہ یہی ہے، 1000 اونٹ اور 100 گھوڑا ساز و سامان سمیت لدا ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رستے کے اندر وقف کیا۔ اس طرح 10,000 دینار اپنی دامن کے اندر اپنی جھولی میں لے کر آئے، جو آج کے وزن کے مطابق 5.5 کلو سونا بنتا ہے۔ جو 5.5 کلو سونے کے سکے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جھولی میں ڈال دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سکوں کو ایسے ہلاتے تھے اور حضرت عثمان کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ عثمان کے کو جنت عطا کر دے۔ واجبت واجبت کے الفاظ ارشاد فرماتے تھے کہ عثمان پر جنت واجب ہو گئی ہے۔ حضرت عثمان کی سخاوت کے کیا کہنے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنے مال و دولت کو اللہ کے رستے کے اندر کیسے خرچ کیا ہے۔ حج کے اوپر، حج کے ایام کے اوپر بہت زیادہ مال و متاع اللہ کے ان ضیوف کے لیے، اللہ کے مہمانوں کے لیے خرچ کرتے جو حج کرنے کے لیے جایا کرتے۔ غلاف کعبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا پورا اہتمام کیا اور اس کے اخراجات برداشت کیے اور اپنے خزانے کے دروازے اس کے لیے کھول دیے کعبۃ اللہ کے غلاف بنانے کے لیے۔ مسجد حرام بیت اللہ کی توسیع کا مرحلہ آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور فاروقی کے اندر جب مسجد حرام کی توسیع کا فیصلہ ہوا تو آس پاس کے جتنے مکانات تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مکانات کو خریدا اور خریدنے کے بعد ان کو حرم کی توسیع کے اندر شامل کر دیا، بیت اللہ کے لیے ان کو وقف کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے کیا کہنے کہ بیت اللہ کی توسیع ہو، حضرت عثمان اپنا مال و دولت خرچ کر رہے ہیں۔ مسجد نبوی کی ایک بار نہیں کئی بار توسیع ہوئی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی توسیع کے اندر اپنا مال و دولت خرچ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر بھی مسجد نبوی کی توسیع کے لیے آپ نے خرچ کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت کے اندر بھی مسجد نبوی کی توسیع کے لیے اپنا مال و دولت خرچ کیا ہے، اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو اس دور کے اندر بھی انہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کے اوپر خرچ کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیر روما ہی صرف وقف کیا ہے، کئی کنویں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر ان کنووں کو تعمیر کروائی، اور بیر عریض حاجیوں کے جو رستے تھے، حجاج کرام جن رستوں سے گزر کر جایا کرتے تھے ان رستوں کے اندر کنویں کھدوائے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو اور مختلف جگہوں سے آنے والے لوگوں کو پانی کے حوالہ سے پریشانی نہ اٹھانا پڑے، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف کنووں کا انتظام کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے کیا کہنے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کے وہ پہلے فرد ہیں جنہوں نے مسجد حرام بیت اللہ کے اندر اور مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کرنے والوں کے جملہ اخراجات پہلی دفعہ تاریخ اسلام کے اندر ایسے ہوا کہ حضرت عثمان وہ پہلے فرد ہیں جنہوں نے معتکفین کے لیے جو بیت اللہ کے اندر اعتکاف کریں گے اور جو مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کریں گے ان کے کھانے پینے اور دیگر ضروریات کا انتظام کی ذمہ داری خود لی اور سب سے پہلے ان کے اوپر خرچ کیا گیا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے چرچے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے جو مؤذنین تھے، اذانیں دینے والے تھے، ان کے وظیفے مقرر کیے، اجرت یا تنخواہ نہیں تھی، ان کے وظائف مقرر کیے جو مسجد کے خدام ہیں تاکہ ان کے اوپر خرچ ہو سکے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اسلامی معاشرے کے، مسلم معاشرے کے ہر طبقے کے اوپر اپنے مال و دولت کو خرچ کیا ہے، پیسا ہوا طبقہ ہو، غرباء کا ہو، فقراء کا ہو، مساکین ہوں، یتیم ہو، بیوہ عورتیں ہوں،
اسی طرح مسافر لوگ ہیں، غلام ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت تھے کہ جنہوں نے ہر طبقے کے لوگوں کے اوپر اپنے مال و دولت کو خرچ کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہداء کے ورثاء کے لیے اپنے مال و دولت کے دروازے کھول دیے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹے بچوں کے وظائف مقرر کیے، ان کے لیے احتیاط کا انتظام کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے کیا کہنے۔ حضرت عثمان ہی وہ عظیم شخصیت تھے کہ جن کے خدام اور جن کے غلام وہ ساز و سامان لے کر گلیوں بازاروں میں نکل جایا کرتے تھے، شہروں کے اندر نکل جایا کرتے، دیہاتوں میں نکل جایا کرتے اور اعلان کیا کرتے تھے جس نے کپڑے لینے ہیں وہ کپڑے لے لے، جس نے ساز و سامان لینا ہے وہ کوئی ساز و سامان لے لے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے کیا کہنے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جنہوں نے رسول کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے اوپر، آپ کے اہل خانہ کے اوپر ایک نہیں کئی بار خرچ کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا ہے، خوش کیا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کئی دفعہ بھوکے ہوتے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال و متاع پہنچایا کرتے، کھانے کا سامان پہنچایا کرتے، چیزیں پہنچایا کرتے۔ حضرت عثمان ہی وہ عظیم شخصیت ہیں کہ دور صدیقی کے اندر جب قحط پڑا اور ہر طرف لوگ پریشان تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا قافلہ جو شام سے غلہ لے کر مدینہ پہنچتا ہے، مدینے کے تجار حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کہتے عثمان اتنا پرافٹ لے لو، اتنا منافع لے لو، اتنا منافع لے لو، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر یہی آتا تھا مجھے اس سے زیادہ منافع مل رہا ہے، اس سے زیادہ منافع مل رہا ہے۔ مدینہ کے چوک کے اندر جب وہ قافلہ پہنچا تو کہا یہاں پہ سارا مال انڈیل دیا جائے۔ پھر اعلان کر دیا گیا جس کو جتنا غلہ چاہیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے چوک کے اندر ڈھیر لگا دیا ہے، لوگ لے جائیں تاکہ اللہ سے مجھے اجر و ثواب ملے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت تھے۔ حضرت قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کے اندر اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے کے اوپر سوار ہیں، آپ نے نورانی جوتے پہنے ہوئے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی آپ اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ عثمان نے آج ایک ایسی سخاوت کی ہے، صدقہ کیا ہے، اللہ کو اتنا صدقہ پسند آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی ایک حور کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا ہے اور اس نکاح کی تقریب کے اندر شرکت کے لیے میں جا رہا ہوں۔ حضرت عثمان کی سخاوت کے کیا کہنے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے اندر 2400 غلام خرید کر آزاد کیے۔ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ جمعے کے دن دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اسلام کو قبول کیا تو اس ناطے سے ہر دن ایک غلام کو، ہر جمعے کے دن غلام کو آزاد کیا کرتے تھے۔ اس قدر حضرت عثمان کی سخاوت کے چرچے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم اسلام کی وہ مظلوم ترین شخصیت ہیں جنہیں 18 ذوالحجہ کو سن 35 ہجری میں مدینہ الرسول کے اندر درد مندانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، حضرت عثمان کی سخاوت کے اوپر سلام ہے، جن کی سخاوت کے چرچے ہیں، اسی لیے تو سخی عثمان کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لاکھوں سلام، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو سلام۔ سلام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے وہ جان نثار سپاہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابی، نبی علیہ السلام کے فدا ہونے والے وہ عظیم صحابی جنہوں نے حکم مصطفیٰ کے اوپر جان قربان کر دی، نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی جن کے لیے ایک دفعہ نہیں 20 بار اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ سلام اس عثمان پر، سلام اس عثمان پر، اس عثمان کی عظمت پر سلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات ہمیں عثمان کی سخاوت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی شان اور مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔